بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 92 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب الرجل یصلی الصلوات بوضوء واحد۔ یہ باب ہے جس میں اس چیز کو بیان کیا جائے گا کہ ایک ہی وضو سے آدمی متعدد نمازیں پڑھے۔ سبق کے موضوعات معمول کے مطابق ہے، انہی سے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اور آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو أبو أسد بن عمرو قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد۔ انس رضی اللہ عنہ ان سے عمرو بن عامر نے پوچھا وضو کے متعلق، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرماتے تھے اور ہم ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے موجود ہے۔ نسائی کی جو روایت ہے، جو شعبہ عن عمرو کی سند سے نقل ہے، یہاں پہ تو شریک عن عمرو ہے، وہ شعبہ عن عمرو ہے، تو اس میں ہے کہ انہ سأل انسا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ لكل صلاة قال نعم، یعنی وہاں سوال مختلف ہے۔ یہاں سألت انس بن مالک عن الوضوء ہے، اور وہاں پر ہے کہ انہوں نے پوچھا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ لكل صلاة۔ روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہاں عمرو بن عامر البجلی کے حوالے سے کچھ کلام ہے، آگے انشاءاللہ میں اس کو خلاصتاً آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ آیا یہاں پہ راوی عمرو بن عامر البجلی ہیں یا انصاری ہیں، وہ انشاءاللہ آگے اس کی خلاصہ بھی آ جائے گا۔ یہاں آپ روک کے بھی روات کے تعارف کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ ہر فرض نماز کے لیے نیا وضو فرماتے تھے، اگرچہ پہلے سے آپ پاکی کی حالت میں ہوتے، لیکن بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے کئی نمازیں بھی ادا فرمائی ہیں، جیسے خیبر کے سفر میں عصر اور مغرب ایک ہی وضو سے پڑھی ہیں۔ بعض علماء نے یہ جو سیدنا انس کا سوال ہے، اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پر یہ واجب تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، جبکہ بعض کا یہ کہنا ہے کہ آپ عمل بطور استحباب کے فرمایا کرتے تھے، بعد میں آپ نے پھر اس کو چند مواقع پہ ترک بھی فرمایا تاکہ لوگ اس کو فرض ہی نہ سمجھ لیں، اور زیادہ درست بات بھی یہی معلوم ہوتی کہ استحبابی عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے لیے چھوڑ کے کچھ اوقات میں متعدد نمازیں ایک وضو سے پڑھ لی ہیں۔ علماء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف رہا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ مقیم کے لیے ہر نماز پر وضو واجب ہے، جبکہ مسافر کے لیے نہیں، اور بعض نے اسے مطلقاً واجب قرار دیا چاہے حدث ہو یا نہ ہو۔ لیکن جمہور علماء اور چاروں ائمہ کا موقف یہ ہے کہ وضو صرف حدث کے بعد واجب ہے۔ ان کا استدلال صحیح احادیث سے ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک وضو سے کئی نمازیں ادا فرمائی، عرفہ اور مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین بھی کیا، اور قرآن کی آیت کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، آگے جو فرائض وضو ہیں، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب تم حدث کی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ ہاں، بعض صحابہ جیسے ابن عمر اور جو خلفاء راشدین ہیں، وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، لیکن یہ فضیلت اور ثواب کے لیے تھا، فرض کے طور پر نہیں تھا۔ مستحب ہے تو اس لیے استحباب کے اوپر عمل کرنے کے لیے وہ یہ کرتے تھے۔ میں نے آپ سے کہا کہ سند کے اندر ایک بڑا اختلاف ہے، وہ عمرو بن عامر کے حوالے سے ہے کہ یہ کون ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کے سامنے میں خلاصتاً چیز ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ نے سند کے اندر دیکھا کہ امام ابو داؤد نے فرمایا کہ حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا شریک عن عمرو بن عامر البجلی۔ ایک تو البجلی کی صراحت کر دی انہوں نے، اور دوسرا ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ قال محمد، یعنی محمد بن عیسیٰ نے کہا کہ ہوا ابو اسد بن عمرو، کہ ابو اسد بن عمرو ہیں۔ تو عامر بن عامر کے بارے میں محدثین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ انصاری تھے یا بجلی، یعنی یہ جو اس سند کے اندر ہیں یہ انصاری ہیں یا بجلی ہیں۔ مصنف نے انہیں بجلی کہا ہے، اور بعض نے اسد بن عامر کے والد ہونے کی بنا پر یہی رائے دی ہے، چونکہ آگے محمد بن عیسیٰ نے بھی یہاں امام ابو داؤد کو ساتھ صراحتاً بتایا کہ یہ ابو اسد بن عامر ہیں، لیکن ترمذی کی روایت میں وہ انصاری کے طور پر آئے ہیں، وہاں پر عن عمرو بن عامر الانصاری ہے، اور وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، جیسے یہاں پر یہ انس بن مالک سے روایت کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے، کیونکہ عمرو بن عامر انصاری 5ویں طبقے کے راوی ہیں، انس رضی اللہ عنہ ان کے شیوخ میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کے شاگردوں میں شعبہ، ثوری اور شریک شامل ہیں، یعنی عمرو بن عامر الانصاری کے
نیز محدثین نے ان کی توثیق بھی کی ہے، وہ ثقہ راوی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف عمرو بن عامر البجلی یہ چھٹے طبقے کے راوی ہیں، اور اس طبقہ کے کسی راوی کا بھی صحابہ سے ملنا، ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے، اس لیے ان کا پھر حضرت انس سے روایت کرنا درست نہیں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ سألت انسا، جبکہ ملاقات چھٹے طبقے کے روات کی ہے ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریک اگرچہ صدوق تھے، یہ جو عمرو بن عامر البجلی سے نقل کر رہے ہیں یہ صدوق راوی ہیں، لیکن جب سے کوفہ کے قاضی بنے تھے اس کے بعد ان سے غلطیاں بہت زیادہ ہونے لگیں، تو انہوں نے پھر یہاں پہ عمرو بن عامر البجلی جو ہے اس کو نقل کر دیا غلطی کی وجہ سے، تو محمد بن عیسیٰ کے ذریعے اور دیگر شاگردوں کے ذریعے وہ غلطی آگے منتقل بھی ہو گئی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ عمرو بن عامر الانصاری جو ہیں ان کی احادیث وہ کتب ستہ کے اندر موجود ہیں، بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک سب میں ان کی احادیث موجود ہیں، جبکہ عمرو بن عامر البجلی جو ہیں جو ابو اسد ابن عمرو ہیں ان کی کوئی روایت بھی کتب ستہ میں نہیں پائی جاتی، تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ حضرت انس سے روایت کرنے والے عمرو بن عامر الانصاری ہیں، نہ کہ بجلی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو وہم ہوا، اور اس وہم کی وجہ وہ محمد بن عیسیٰ بنے کہ انہوں نے ساتھ میں کہہ دیا کہ وہ ابو اسد بن عمرو ہیں، اور ان کو جو خطا ہوئی یا وہم ہوا وہ پھر شریک کی وجہ سے ہوا، اس لیے کہ شریک جو تھے وہ صدوق راوی تھے، لیکن کوفہ کی قضا کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ان سے کافی غلطیاں ہونے لگیں۔ بہرحال اب اس کے بعد اگلی ہماری حدیث، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء ومسح على خفيه فقال له عمر إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته۔ سلیمان بن بریدہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 5 نمازیں ایک وضو سے پڑھیں، اور آپ نے اپنے خفین پر موضوع پر مسح بھی کیا تھا، تو فقال له عمر، سیدنا عمر نے ان سے کہا تھا کہ انی رأیتک صنعت شیئا لم تکن تصنعہ، آج میں نے آپ کا ایسا عمل دیکھا جو اس سے پہلے آپ یہ عمل نہیں کرتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا عمدا صنعتہ، میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی عام عادت کے خلاف عمل فرمایا، کیونکہ آپ کی غالب عادت یہ تھی کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا، پہلے بھی آپ نے سیدنا انس کی روایت دیکھ لی ہے، تو حضرت عمر کو یہ بات بڑی تعجب انگیز لگی، تو آپ نے پھر یہ سوال کر دیا کہ آپ تو ایسا نہیں کرتے تھے، تو یہ جو متعدد نمازیں ایک وضو سے پڑھیں تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے کیا کہ یہ عمل بھی درست ہے، واجب نہیں ہے ہر نماز کے لیے وضو کرنا، الا یہ کہ جب حدث لاحق ہو جائے۔ اور جو علماء ہیں ان کا اس بات پہ اجماع بھی ہے، امام ترمذی نے اہل علم کا عمل بھی اسی پر نقل کیا ہے کہ بغیر حدث کے وضو واجب نہیں ہوتا، ہاں مستحب ہے اگر ہر نماز کے لیے وضو کر لیا جائے۔ روایت حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا باب ہے باب فی تفریق الوضو، وضو کرتے ہوئے اس میں فاصلہ کرنا، یعنی موالات کا اہتمام نہ کرنا، پے در پہ عمل کا اہتمام نہ کرنا، اس کا کیا حکم ہے۔ وبه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك۔ قتادہ بن دعامہ کہتے ہیں کہ ان کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ ایک آدمی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے وضو کر رکھا تھا لیکن ان کے قدم پر، پاؤں پر ناخن کے برابر جگہ جو ہے وہ خشک رہ گئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور وضو اچھے طریقے سے کرو۔ قال ابو داود وهذا الحديث ليس بمعروف ولم يروه الا ابن وهب وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن ابي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ارجع فاحسن وضوءك۔ امام داؤد کا جو قول ہے اس کے متعلق انشاءاللہ آگے بات آ رہی ہے۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، پورا وضو ایک ہی بار کرنا، مکمل اس کو کرنا یہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو صرف اس عضو کے دھونے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے ارجع فاحسن وضوءک کہہ کے پورا وضو دوبارہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اگر وضو میں کوئی عضو جو ہے وہ خشک رہ جائے تو اس سے بھی وضو مکمل نہیں ہوتا، تمام اعضاء جو مطلوب ہیں وضو کے اندر ان کا تر ہونا ضروری ہے۔
یہ چونکہ حنفیہ کے ہاں تو موالات ضروری نہیں ہے، پے در پہ ایک ہی بار وضو کرنا حنفیہ کے ہاں ضروری نہیں ہے، تو ان کے ہاں اس کی تعویل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضو کو بہتر طریقے سے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے فاعد وضو کا نہیں ارشاد فرمایا کہ اپنے وضو کو لوٹاؤ یا دوبارہ کرو۔ آگے حدیث میں انشاءاللہ مزید اس پہ کلام آ جائے گا۔ روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ حدیث کی سند کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آگے تفصیلی بات آئے گی، تو دیکھیے قال ابو داؤد هذا الحدیث لیس بمعروف عن جریر ابن حازم ولم يروه الا ابن وهب وحده۔ ایک تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو حدیث الباب ہے اس پہ تبصرہ کیا ہے، اور دوسرا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے امام مسلم کی جو حدیث ہے اس کو بیان فرمایا، اس کی طرف اشارہ فرمایا، وقد روی عن معقل ابن عبید اللہ الجزری۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو غیر معروف قرار دیا، اور اس کی وجہ جو ہے ابن وہب کا تفرد قرار دیا کہ جریر بن حازم سے روایت نقل کرنے میں وہ اکیلے ہیں، جبکہ ابن رجب رحمہ اللہ نے شرح علل ترمذی میں جریر بن حازم کی قتادہ سے روایت پر نقل کیا ہے، یعنی جریر بن حازم قتادہ سے جو روایات نقل کرتے ہیں ان کو کمزور اور ضعیف قرار دیا ہے، جس کی بنا پر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جائے گا۔ پھر کچھ انہوں نے وہاں پہ امام احمد کے حوالے سے اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ جریر بن حازم قتادہ سے ایسی روایات نقل کرتے ہیں کہ جنہیں وہ غلط طور پر سند کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں امام احمد کے مطابق، اور ان کی روایات میں اضاف کا حکم بھی امام احمد نے لگایا ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ قتادہ سے منکر حدیث روایت کرتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا ہاں، قتادہ سے روایت کرنے میں وہ ضعیف ہے، منکر روایات نقل کرتے ہیں۔ امام احمد، یحییٰ اور دیگر ائمہ نے بھی ان کی متعدد روایات کو منکر قرار دیا ہے، اور یہاں تک کہا کہ بعض مراسیل روایات کو انہوں نے مسند بنا دیا ہے، اور انہی روایات میں سے ایک روایت وضو کرنے والے کے پاؤں پر خشک جگہ جو رہ گئی تھی، یعنی جو روایت ہم نے پڑھی ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا، یہ بھی واضح ہوا کہ اصل کلام تو جریر بن حازم پر ہے کہ وہ قتادہ سے روایت نقل کرنے میں ضعیف ہیں، نہ کہ ابن وہب کے تفرد پر، جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بنیاد بنا کے ذکر کیا ہے۔ دوسری بات کہ وقد روی عن معقل ابن عبید اللہ، یہ جو سند ہے اس کے حوالے سے، تو یہ حدیث اگرچہ صحیح مسلم میں موجود ہے لیکن محدثین نے اس پر نقد کیا۔ یہ مسلم کی ان روایات میں شمار ہوتی ہے جن پر ائمہ کا تحفظ ہے یا کلام موجود ہے۔ ابن رجب نے کہا ہے کہ معقل الجزری ثقہ ہے، تاہم امام احمد نے ابو زبیر سے ان کی روایت کو ضعیف شمار کیا ہے، جیسے یہ روایت ہے عن معقل ابن عبید اللہ الجزری عن ابی الزبیر، اور اسے ابن لہیعہ کی روایت کی مشابہ قرار دیا۔ ابن لہیعہ کمزور درجے کے راوی ہیں، تو انہی کی روایت سے اس کو مشابہ قرار دیا ہے۔ بزار نے اپنی مسند میں اس حدیث کو نقل کیا اور وضاحت کی کہ عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت صرف اسی سند سے معروف ہے، جبکہ اعمش نے اسے ابو سفیان کے واسطے سے عمر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت کیا ہے۔ حافظ ابو الفضل بن عمار نے علل الاحادیث میں کہا کہ مسلم میں یہ حدیث ابن لہیعہ کے طریق سے معروف ہے، چونکہ ابن لہیعہ پر اعتماد نہیں کیا جاتا اس لیے یہ روایت خطا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اعمش نے اسے ابو سفیان کے واسطے سے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اسے عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے طور پر ذکر کر دیا۔ یہی بات حافظ رحمہ اللہ نے ابو علی النیسابوری سے النکت الظراف علی تحفۃ الاشراف میں نقل کی ہے۔ اس بنا پر یہ روایت محل نظر ہے اور اس کی سند پر اعتماد نہیں کیا جاتا، یعنی اگرچہ مسلم کے اندر روایت موجود ہے لیکن یہ مسلم کی ان چند احادیث میں شمار ہوتی ہے جن پر محدثین کا کلام ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا یونس وحمید عن الحسن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعنى قتادہ۔ اس روایت کے اندر بھی قتادہ والی جو روایت ہے اسی کا مضمون نقل کیا گیا ہے، سند مختلف ہے، اس کو یہاں پہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے وبه قال حدثنا حیوة بن شریح قال حدثنا بقیہ عن بحیر هو ابن سعد عن خالد عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة۔ خالد وہ کسی صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل فرمایا کہ ایک آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے پاؤں کے اوپر کی جانب ایک درہم کی مقدار خشکی تھی جس کو پانی نہیں پہنچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز اور وضو دونوں کے دہرانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وضو اور نماز دوبارہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نماز تو ظاہر ہے کہ چونکہ وضو نہیں تھا، پورا نہیں تھا، تو نماز بھی نہیں ہوئی، نماز ہی باطل ہے، لیکن وضو کے اعادے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس کے بارے میں جن حضرات کے ہاں تو موالات وہ واجب ہے،
ان کا تو یہ مستدل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعادے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پہلی والی حدیث کی بھی اس سے صراحت اور وضاحت ہو جاتی ہے۔ اور جن حضرات کے ہاں موالات واجب نہیں ہے جیسے کہ حنفیہ، تو ان کے ہاں یہ حکم اس لیے تھا کہ نماز اب دوبارہ پڑھنی ہے تو پھر جیسے نماز کامل ہوگی ایسے وضو بھی کامل ہو جائے، آپ نے اعلیٰ درجے کے وضو کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ استحباب کی طرف بھی توجہ رہے اور موالات بھی قائم رہے، مطلب کامل درجے کے وضو کے ساتھ کامل نماز ہو جائے۔ روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ سبق کا خلاصہ اسکرین پر دیکھیے، عمرو بن عامر کے بارے میں جو اختلاف گزرا وہ بھی خلاصتاً آپ کے سامنے ہے۔ متعدد نمازیں ایک وضو کے ساتھ، اس کا حکم بھی آپ کے سامنے۔ ابن رجب کے جو کلام تھا جریر بن حازم کی قتادہ سے روایت پر، وہ بھی، اور معقل کے حوالے سے بھی جو مسلم کی روایت ہے، اور اسی طرح جو اعادہ وضو اور صلاح کا حکم تھا وہ بھی آپ کے سامنے۔ سوالات دیکھیے، ایک تو جو امام داؤد کا قول ہے اس کی تشریح کرنی ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو سند ہے مسلم کی، اور دوسرا یہ کہ امام داؤد نے جو اپنی حدیث الباب پہ تبصرہ کیا ہے اس کی وضاحت۔ دوسرا سوال، ہر نماز کے لیے وضو لازم ہے یا نہیں، اس کی تفصیل بتائیں، اور وضو میں موالات کا حکم بیان کریں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم باب اذا شک فی الحدث پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔